یہ تصویر سب سے پہلے جہاز کی ہے اور یہ تصویر سب سے جدید ترین مسافر جہاز کی ہے جس کو بلینڈڈ ونگ ایئر کرافٹ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تو سبھی مانتے ہیں کہ چیزیں ارتقائی مراحل سے گزر کر آج ہم تک اس شکل میں پہنچی ہیں، اور یہ نیا جہاز پرانے جہاز کی جدید ترین ارتقائی شکل ہے۔ لیکن مذاہب کے معاملے میں اکثر لوگ کچھ اور رائے رکھتے ہیں۔ مسلم عقیدے کے مطابق جب یہودیت اپنے اصل راہ سے ہٹ گئی تو خدا نے عیسائی مذہب کو زمین پر اتارا، اور جب عیسائیت اپنے راہ سے ہٹ گئی تو اسلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس نظریے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا مذاہب اپنی مکمل شکل میں آسمان سے اترتی رہی ہیں، لیکن تاریخی دستاویزات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت اصل میں اپنی ابتدا میں یہودیت کی ایک شاخ تھی جو وقت کے ساتھ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی ایک الگ مذہب کی شکل اختیار کر گئی۔ یہودیت سے عیسائیت کے اس ارتقائی تبدیلی کی کہانی کو کیرن آرمسٹرانگ نے اپنی کتاب اے ہسٹری آف گاڈ کے 3 باب میں خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور آج کی ویڈیو اسی ارتقائی کہانی پر مشتمل ہے۔ اگر آپ پہلے 2 ابواب سے بھی آگہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اوپر لنک میں پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی دونوں ویڈیوز کا لنک موجود ہے۔ جب اسکندریہ میں فیلو یونانی فلسفے کی روشنی میں یہودیت کی نئی تعبیر پیش کر رہا تھا اور یروشلم میں ہلیل اور شمعی مذہبی قوانین پر مناظرے کر رہے تھے، اسی وقت شمالی فلسطین میں ایک پرکشش شخصیت، ایک روحانی معالج نے اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ یسوع کی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ اس کی پہلی مکمل سوانح انجیل مرقس ہے جو اس کی موت کے تقریباً 20 سال بعد سن 70 عیسوی کے قریب لکھی گئی۔ اس وقت تک تاریخی حقائق میں کئی اساطیری عناصر شامل ہو چکے تھے جو دراصل اس بات کو زیادہ گہرائی سے ظاہر کرتے تھے کہ یسوع اپنے ماننے والوں کے لیے کیا معنویت اختیار کر چکا تھا۔ ابتدائی عیسائیوں کے نزدیک وہ ایک نئے موسیٰ، ایک نئے یوشع اور ایک نئے اسرائیل کا بانی تھا، بلکہ گوتم بدھ کی طرح یسوع نے بھی اپنے عہد کی روحانی پیاس کو ایک شکل دے دی تھی، ان خوابوں کو جنہوں نے صدیوں سے یہودی ذہن کو بے چین کر رکھا تھا۔ اپنی زندگی کے دوران فلسطین کے کئی یہودی اسے مسیحا سمجھنے لگے۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا اور لوگ اسے داؤد کا بیٹا، نجات دہندہ کہہ کر خوش آمدید کہنے لگے، مگر چند ہی دنوں بعد اسے رومیوں نے مجرموں کے انداز میں صلیب پر لٹکا دیا۔ اس قدر ہولناک انجام کے باوجود اس کے شاگردوں کو یقین نہ آیا کہ ان کا ایمان غلط ثابت ہوا ہے۔ افواہیں پھیل گئیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کچھ نے کہا کہ اس کی قبر 3 دن بعد خالی ملی، کچھ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسے خوابوں یا رویاؤں میں دیکھا، اور ایک موقع پر تو 500 افراد نے اسے بیک وقت دیکھا۔ ان شاگردوں کا ایمان تھا کہ وہ جلد دوبارہ آئے گا اور خدا کی بادشاہت، مسیحی عہد قائم کرے گا۔ چونکہ یہ عقیدہ یہودی روایت کے خلاف نہیں تھا، اس لیے خود حلیل کے پوتے عظیم عالم دین ربی گملیئیل نے ان کے اس فرقے کو خالص یہودی تسلیم کیا۔ وہ روزانہ ہیکل سلیمانی میں عبادت کرتے اور یہودی شریعت کے مکمل پیروکار تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ یسوع کی زندگی، موت اور مبینہ بعث کے گرد جو نیا اسرائیل میں وجود میں آیا، وہ ایک غیر یہودی مذہب میں ڈلنے لگا، ایک ایسا دین جس نے خدا کے بارے میں ایک بالکل نیا تصور تشکیل دیا۔ جب یسوع کی وفات تقریباً سن 300 عیسوی میں ہوئی، اس وقت کے یہودی پختہ توحید پرست تھے۔ ان کے نزدیک مسیحا کوئی خدائی ہستی کا درجہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایک برگزیدہ مگر انسان ہی ہونا تھا۔ بعض ربیوں کا عقیدہ تھا کہ مسیحا کا نام اور اس کی ہستی ازل سے خدا کے علم میں ہے، اس اعتبار سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ ازل سے خدا کے ساتھ ہے، اسی معنوی انداز میں جس طرح کتاب امثال یا اکلیسیاسٹس میں الہی حکمت کو خدا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق مسیحا داؤد کی نسل سے ایک ایسا بادشاہ ہونا تھا جو مذہبی اور سیاسی طور پر بنی اسرائیل کی آزادی بحال کرے گا۔ زبور میں کبھی کبھار داؤد یا مسیحا کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، مگر یہ محض ایک استعاراتی تعبیر تھی۔
خدا کے قریب اور اس کی مرضی کی نمائندگی کا اظہار۔ بابل سے واپسی کے بعد کسی نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ خدا کو واقعی کوئی بیٹا ہے، جیسا کہ مشرک اقوام کے معبودوں کے ساتھ تصور کیا جاتا تھا۔ انجیل مرقس، جو سب سے قدیم اور نسبتاً معتبر سمجھی جاتی ہے، یسوع کو ایک بالکل عام انسان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کے بھائی بہن تھے، اس کی پیدائش پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، نہ ہی اس کے بچپن یا جوانی میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ جب اس نے تعلیم دینا شروع کی تو ناصرت کے لوگ حیران رہ گئے کہ ایک معمولی بڑئی کا بیٹا اتنا دانا کیسے ہو گیا۔ مرقس اپنی کہانی کا آغاز یسوع کی سرگرمیوں سے کرتا ہے۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع ابتدا میں یحییٰ بن زکریا کا شاگرد تھا، ایک صوفی من شخص جو غالباً اسینی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ یروشلم کے مذہبی پیشواؤں کو فاسد قرار دیتا اور عوام کو توبہ کی تلقین کرتا۔ اس نے دریائے اردن میں غسل توبہ کا طریقہ رائج کیا۔ انجیل لوقا کے مطابق یسوع اور یحییٰ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ یسوع ناصرت سے لمبا سفر طے کر کے یہودیہ پہنچا تھا کہ یحییٰ سے بپتسمہ لے۔ مرقس کے مطابق جب وہ پانی سے نکلا تو آسمان پھٹ گیا اور ایک کبوتر کی مانند روح اس پر نازل ہوئی، اور آسمان سے آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے مجھے خوشی ہے۔ یحییٰ نے فوراً پہچان لیا کہ یہی مسیحا ہے۔ اس کے بعد یسوع نے گلیل کے قصبوں اور بستیوں میں تبلیغ شروع کی، یہ کہتے ہوئے خدا کی بادشاہت آ پہنچی ہے۔ اس کی دعوت کی نوعیت پر بہت بحث ہوئی ہے۔ در حقیقت اس کے اصل اقوال کی تعداد بہت کم ہے جو انجیلوں میں محفوظ رہی۔ بعد کی کلیساؤں کی ترمیمات نے ان میں بہت کچھ بدل دیا۔ اس کے باوجود چند اشارے موجود ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ یسوع کی تحریک بنیادی طور پر یہودی مذہبی روایت ہی کا تسلسل تھی۔ گلیل میں روحانی معالج اور مجذوب مبلغ عام پائے جاتے تھے۔ وہ گھوم پھر کر وعظ کرتے، بیماروں کو شفا دیتے اور آسیب زدہ لوگوں کو پاک کرتے۔ ان میں کئی کے پاس بڑی تعداد میں خواتین مرید بھی ہوتی تھیں، جیسے یسوع کے ساتھ تھیں۔ بعض محققین کے مطابق یسوع غالباً حلیل کے مکتبہ فکر کے ایک فریسی تھے، جیسا کہ پولس رسول خود کو ایک فریسی قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے ربی گملیل کے زیر تعلیم رہ کر تلمود پڑھی۔ یقیناً یسوع کی تعلیمات فریسیوں کے بنیادی اصولوں سے مطابقت رکھتی تھیں۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ رحم، محبت اور خیرات ہی تمام شریعتوں کی اصل ہے۔ وہ تورات کا عاشق تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے زمانے کے بہت سے معاصر علماء سے زیادہ سختی سے اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ اس نے حلیل کے سنہری اصول، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے ساتھ کرو، کو انسانی اخلاقیات کا نچوڑ قرار دیا۔ انجیل متی میں یسوع کے بارے میں ایک سخت اور غیر شائستہ طرز گفتگو ملتی ہے، جس میں وہ فقیہوں اور فریسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں ریاکار اور بیکار ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ تصویر دراصل تاریخی حقائق کی مسخ شدہ شکل ہے، ایک ایسی بدنیتی پر مبنی بہتان تراشی جو اس پیغام محبت کے سراسر خلاف تھی جس کا وہ خود علم بردار تھا۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک یہ تلخ بیانات اصل میں یسوع کے نہیں ہیں بلکہ بعد میں انجیل میں شامل کیے گئے۔ انجیل لوقا مثال کے طور پر فریسیوں کو ایک نسبتاً مثبت روشنی میں پیش کرتی ہے، اور پولس خود اپنے فریسی پس منظر پر فخر کرتا ہے۔ اگر فریسی واقعی یسوع کے دشمن ہوتے تو پولس ایسا ہرگز نہ کہتا۔ دراصل متی کی انجیل میں پایا جانے والا یہ ضد یہود رجحان اس کشیدگی کی علامت ہے جو سن 80 عیسوی کے آس پاس یہودیوں اور ابتدائی عیسائیوں کے درمیان بڑھ چکی تھی۔ اناجیل میں یسوع کو فریسیوں سے بحث کرتے دکھایا گیا ہے، مگر ان مکالمات کا انداز اکثر دوستانہ ہے، یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ حلیل کے بجائے شمعی کے سخت گیر مکتب فکر سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یسوع کی موت کے بعد اس کے پیروکاروں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ وہ ایک خدائی ہستی تھا۔ یہ نظریہ فوراً پیدا نہیں ہوا، بلکہ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، تجسد یعنی خدا کا انسانی صورت میں ظاہر ہونا کا عقیدہ 34 صدی عیسوی میں جا کر مکمل طور پر مرتب ہوا۔ اس عقیدے کی تشکیل ایک طویل پیچیدہ فکری ارتقاء کا نتیجہ تھی۔
خود یسوع نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہے۔ جب اسے بپتسمہ دیا گیا تو آسمان سے ایک آواز نے اسے خدا کا بیٹا کہا، لیکن اس کا مطلب محض یہ تھا کہ وہ محبوب مسیحا ہے، یعنی خدا کا چنا ہوا نجات دہندہ۔ ایسی آسمانی آوازیں اس زمانے میں غیر معمولی نہیں تھیں۔ ربیوں کو بھی اکثر بطقول عبرانی اصطلاح مطلب آواز کی بیٹی سنائی دیتی تھی، جو براہ راست وحی کے خاتمے کے بعد ایک قسم کی روحانی تائید سمجھی جاتی تھی۔ ربی یوحنان بن زکائی نے بھی بتایا کہ جب وہ اور اس کے شاگردوں پر روح القدس آگ کی مانند نازل ہوئی تو اس موقع پر ایک بطقول نے ان کی ماموریت کی تصدیق کی۔ یسوع خود کو اکثر ابن آدم کہتا تھا۔ اس لقب پر بہت بحث ہوئی ہے، مگر غالب امکان یہ ہے کہ آرامی زبان میں بارنشا یا ابن آدم کا مفہوم انسان کی کمزوری اور فنا پذیری کو اجاگر کرنا تھا۔ اگر ایسا ہے تو یسوع نے دراصل اپنے بارے میں ایک عاجزانہ تصور دیا کہ وہ ایک فانی بشر ہے جو تکلیف اٹھائے گا اور مرے گا۔ تاہم انجیلیوں کے مطابق خدا نے یسوع کو کچھ الہی قوتیں عطا کی تھیں جن کے ذریعے وہ اپنی انسانی حیثیت کے باوجود خدا جیسے اعمال سر انجام دے سکتا تھا۔ مریضوں کو شفا دینا، گناہوں کو معاف کرنا اور برائی کو مٹانا۔ یوں جب لوگ یسوع کو دیکھتے تو انہیں گویا خدا کا ایک جیتا جاگتا عکس نظر آتا۔ ایک موقع پر 3 شاگردوں پترس، یعقوب اور یوحنا نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ روحانی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ واقعہ تینوں ہم آہنگ انجیلوں مرقس، متی، لوقا میں موجود ہے اور بعد کے عیسائی مفکرین کے لیے نہایت اہم قرار پایا۔ روایت کے مطابق یسوع انہیں گلیل کے علاقے میں واقع ایک بلند پہاڑ غالباً طور تابر پر لے گیا۔ وہاں اس کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگا اور اس کے کپڑے روشنی کی مانند سفید ہو گئے۔ اسی لمحے موسیٰ اور الیاس جو بالترتیب شریعت اور نبوت کی نمائندگی کرتے تھے اس کے پہلو میں ظاہر ہوئے۔ پترس یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر ہو گیا اور بے ساختہ بولا کہ ان کے لیے 3 خیمے بنائے جائیں تاکہ اس تجلی کو یادگار بنایا جا سکے۔ پھر ایک روشن بادل جو طور سینا پر خدا کی موجودگی کی علامت تھا پہاڑ پر چھا گیا اور بطقول کی آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے، میرا محبوب، میری خوشنودی اسی پر ہے، اس کی سنو۔ صدیوں بعد جب یونانی عیسائی مفکرین نے اس واقعے پر غور کیا تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس لمحے خدا کی قوتیں یسوع کی انسانی صورت میں جلوہ گر ہوئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ قوتیں صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ اس نے بارہا اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر ان کے دل میں ایمان ہو تو وہ بھی ان قوتوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایمان کا مطلب کسی عقیدہ کے الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ ایک اندرونی کیفیت ہے، مکمل سپردگی، خدا کے لیے دل کا دروازہ کھول دینا۔ اگر انسان اس طرح اپنی ذات کو خدا کے حضور کھول دے تو وہ بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو یسوع نے کیا۔ یسوع ربیوں کی طرح یہ نہیں مانتا تھا کہ روح القدس صرف چند خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے نزدیک ہر نیک نیت انسان اس فیضان کا اہل ہے۔ بعض روایات تو یہ بھی اشارہ دیتی ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ غیر یہودی بھی اس روح سے فیض پا سکتے ہیں۔ اگر اس کے شاگردوں میں ایمان پختہ ہو تو وہ نہ صرف گناہ معاف کرنے اور بدروحوں کو نکالنے کے قابل ہوں گے بلکہ پہاڑ کو سمندر میں پھینک دینے جیسا کارنامہ بھی انجام دے سکیں گے۔ یوں یسوع کے نزدیک ایمان کا مطلب کسی نظریے پر اندھا یقین نہیں بلکہ انسانی روح کی تبدیلی تھا، ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کی محدود فانی زندگی خدا کی قوتوں سے منور ہو کر نئی مسیحائی دنیا کی جھلک بن جاتی ہے۔ یسوع کی وفات کے بعد اس کے شاگرد اپنے اس ایمان کو ترک نہ کر سکے کہ یسوع کسی نہ کسی طرح خدا کی صورت کا مظہر تھا۔ بہت ابتدائی زمانے سے ہی وہ اس سے دعا مانگنے لگے۔ سینٹ پال کا خیال تھا کہ خدا کی قوتیں غیر یہودیوں کے لیے بھی قابل رسائی ہونی چاہیے، لہٰذا اس نے ترکی، مقدونیہ اور یونان کے علاقوں میں نیا پیغام پھیلایا۔ وہ اس بات پر قائل تھا کہ غیر یہودی لوگ بھی نئے اسرائیل کا حصہ بن سکتے ہیں، چاہے وہ موسیٰ کی مکمل شریعت پر عمل نہ بھی کریں۔
یہ بات یسوع کے اصل شاگردوں کو ناگوار گزری، جو اس تحریک کو ایک محدود صرف یہودیوں تک مخصوص جماعت کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس اختلاف نے ایک شدید تنازع کو جنم دیا اور آخرکار ان کا پال سے تعلق ٹوٹ گیا۔ تاہم پال کے زیادہ تر ماننے والے یا تو بیرون ملک رہنے والے یہودی تھے یا وہ غیر یہودی جو یہودی تعلیمات سے متاثر تھے۔ اس لیے نیا اسرائیل اپنی بنیاد میں ابھی بھی گہرا یہودی کردار رکھتا تھا۔ پال نے کبھی یسوع کو خدا نہیں کہا، اس نے اسے خدا کا بیٹا کہا، لیکن یہ لفظ اپنے یہودی مفہوم میں استعمال کیا، نہ کہ بطور مجسم خدا کے۔ اس کے نزدیک یسوع میں خدا کی روح اور قوتیں کار فرما تھیں جو زمین پر خدا کی سرگرمیوں کا اظہار تھیں، مگر انہیں خود خدائی ذات کے برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ غیر یہودی دنیا میں رفتہ رفتہ یہ باریک امتیازات مٹ گئے اور ایک ایسا انسان جو اپنی کمزوری اور فانی ہونے پر زور دیتا تھا آخرکار ایک الوہی ہستی سمجھا جانے لگا۔ یسوع میں خدا کے حلول کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے یہودیوں کے لیے ناقابل قبول رہا اور بعد میں مسلمانوں نے بھی اسے شرک اور توہین خدا سمجھا۔ یہ عقیدہ اپنی نوعیت میں پیچیدہ اور خطرناک ہے اور اکثر عیسائیوں نے اسے انتہائی سادہ اور سطحی طور پر سمجھا۔ تاہم کسی انسان میں الوہیت کے مظہر کو دیکھنے کا یہ رجحان مذہبی تاریخ میں بارہا سامنے آتا رہا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں اور مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں ایسے ہی نظریات تشکیل دیے۔ یسوع کی الوہیت کی یہ تعبیر اس وقت کے ہندوستانی مذہبی رجحانات سے کچھ کم مماثلت نہیں رکھتی۔ بدھ مت اور ہندو مت دونوں میں اس زمانے میں روحانی شخصیات کے لیے عقیدت کا ایک نیا جوش پیدا ہو رہا تھا، چاہے وہ خود بدھ ہوں یا انسانی صورت میں ظاہر ہونے والے دیوتا۔ اس شخصی عقیدت کو بھکتی کہا گیا، جو مذہب کی ایک ہمہ زمانی انسانی ضرورت کو پورا کرتی تھی، ایک ایسا مذہب جو انسان کے قریب ہو، جو قابل لمس اور قابل محبت ہو۔ یہ رجحان نیا ضرور تھا، مگر دونوں مذاہب میں اسے ان کی بنیادی روح کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا گیا۔ جب چھٹی صدی قبل مسیح کے آخر میں بدھ کا انتقال ہوا تو ان کے ماننے والوں میں ایک فطری خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی کوئی یادگار باقی رکھی جائے، مگر چونکہ بدھ نروان حاصل کر چکے تھے، یعنی عام وجود کی سرحدوں سے ماورا ہو چکے تھے، اس لیے ان کا مجسمہ بنانا نامناسب سمجھا گیا۔ مگر رفتہ رفتہ ان کی انسانیت سے عقیدت اتنی گہری ہو گئی کہ پہلی صدی قبل مسیح میں ان کے مجسمے گندھارا، موجودہ شمال مغربی پاکستان، اور متھرا دریائے جمنا کے کنارے میں بننے لگے۔ یہ مجسمے محض علامت نہ تھے، بلکہ ایک روحانی قوت کے حامل سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے بدھ مت کی روحانی زندگی میں مرکزی مقام حاصل کر لیا۔ اگرچہ یہ رجحان گوتم بدھ کی اندرونی مراقبہ پر مبنی تعلیمات سے مختلف تھا، لیکن مذہب ہمیشہ تغیر اور ارتقاء سے گزرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر بدھ پیروکاروں نے بھکتی کو ایک قیمتی تجربہ سمجھا، کیونکہ اس نے انہیں اس شفقت اور انسان دوستی کی یاد دلائی جو خود بدھ کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب بدھ نے پہلی بار نروان حاصل کیا تو انہیں یہ خیال آیا کہ وہ اس تجربے کو اپنے تک محدود رکھیں، مگر انسانی دکھ اور درد کے لیے ان کی ہمدردی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ 40 سال تک لوگوں کو راہ نجات سکھاتے رہیں۔ مگر وقت کے ساتھ پہلی صدی قبل مسیح تک بہت سے بدھ راہب خانقاہوں میں مبہوس ہو کر محض اپنی نجات کے متلاشی بن گئے۔ اس تنہائی نے بدھ مت کے اس انسانی پہلو کو کمزور کر دیا جس میں دوسروں کے لیے قربانی بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی پس منظر میں پہلی صدی عیسوی کے دوران بودھی ستوا کا تصور سامنے آیا، ایک ایسا روحانی ہیرو جو خود نجات حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ وہ دوبارہ جنم لینے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ انسانوں کو دکھ سے نجات دلائے، جیسا کہ پرجنا پارمیتا سترا یا حکمت کی تکمیل کے خطبے میں بیان ہوا۔ بودھی ستوا اپنی ذاتی نجات کا خواہاں نہیں ہوتا، وہ دنیا کے دکھ بھرے وجود کو دیکھتا ہے، مگر اس کے باوجود روشنی حاصل کرنے کے عزم پر قائم رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم دنیا کے لیے سایہ بنیں گے،
سکون بنیں گے، روشنی بنیں گے، دنیا کے نجات دہندہ بنیں گے۔ یہی قربانی، یہی انسان دوستی اور یہی الوہی محبت دراصل وہ روحانی جوہر ہے جس نے مختلف ادوار میں مذہب کو زندہ رکھا، خواہ وہ بدھ مت ہو، عیسائیت ہو یا کوئی اور۔ بودھی ستوا کے بارے میں یہ بھی سمجھا جانے لگا کہ وہ لامحدود نیکی اور روحانی ثواب کا سرچشمہ ہے، جو کم استعداد رکھنے والے انسانوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جو کوئی بودھی ستوا سے دعا کرتا یا اس کی طرف رجوع کرتا، وہ بدھ مت کے کائناتی نظام میں موجود ان جنتوں میں دوبارہ جنم لے سکتا تھا جہاں نروان کے حصول کے امکانات زیادہ سازگار سمجھے جاتے تھے۔ یہ تمام تصورات اپنے معنوں میں علامتی تھے، انہیں لفظی یا عقلی طور پر نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ ان کا تعلق عام منطق یا دنیاوی واقعات سے نہیں بلکہ ایک گہری روحانی حقیقت سے تھا جو محض علامتوں کے ذریعے بیان کی جا سکتی تھی۔ دوسری صدی عیسوی کے آغاز میں فلسفی ناگرجن نے مدھیامک یا خلا کے مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی۔ اس نے تضاد اور منطق کی دوہری حرکت کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ انسانی زبان اور تصوراتی نظام حقیقت مطلق کے اظہار کے لیے ناکافی ہیں۔ اس کے نزدیک ابدی حقائق کو صرف وجدان اور مراقبے کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ خود بدھ کی تعلیمات بھی انسان کی بنائی ہوئی عارضی تشریحات تھیں جو اس حقیقت کے قریب بھی نہیں پہنچتیں جیسے وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اس فلسفے کے پیروکار بدھ مت میں ایک نئے رجحان کے قائل ہوئے کہ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ دراصل وہم یا فریب ہے۔ مغربی اصطلاح میں یہ لوگ مثالیاتی یا آئیڈیالسٹ کہلائے۔ ان کے نزدیک ہر شے کی باطنی اصل ایک خلا ہے، ایک ایسی عدمیت جس کا کوئی وجود عام معنوں میں نہیں۔ یہی خلا دراصل نروان کے مترادف سمجھا گیا۔ چونکہ بدھ نروان کو پا چکے تھے، اس لیے یہ تصور پیدا ہوا کہ وہ خود نروان میں ضم ہو گئے، یعنی حقیقت مطلق کے ساتھ ایک ہو گئے۔ اس طرح جو بھی نروان کی تلاش میں ہے وہ دراصل خود کو بدھاؤں کے ساتھ ایک کرنے کی جستجو میں ہے۔ بدھاؤں اور بودھی ستوا کے لیے یہ عقیدت دراصل وہی جذباتی لگاؤ تھا جو عیسائیت میں یسوع کے لیے پیدا ہوا۔ اس عقیدت نے مذہب کو عوام کے لیے زیادہ قابل فہم اور دلکش بنا دیا، بالکل ویسا ہی جیسے سینٹ پال نے یہودیت کو غیر یہودیوں کے لیے قابل رسائی بنانے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً اسی زمانے میں ہندو مت میں بھی بھکتی کا ایک زور پیدا ہوا جو بنیادی طور پر دو دیوتاؤں شیو اور وشنو کے گرد مرکوز تھا، جو ویدی مذہب کے مرکزی خداؤں میں سے تھے۔ ایک بار پھر عوامی عقیدت فلسفیانہ تجریز سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی اور یوں ہندوؤں نے عملاً ایک تثلیث قائم کر لی، برہمن، شیو اور وشنو، جو ایک ہی ناقابل بیان حقیقت کے تین مظاہر تھے۔ کبھی کبھی خدا کے راز کو شیو کے پہلو سے دیکھنا زیادہ بامانی لگتا۔ شیو نیکی اور بدی، تخلیق اور تباہی، زہد اور جنسیت سب کا مجموعہ تھا۔ وہ بیک وقت خالق بھی تھا اور فنا کرنے والا بھی۔ عوامی روایات میں شیو ایک عظیم یوگی بھی تھا، اس لیے اس کی پرستش انسان کو مراقبے کے ذریعے ذاتی تصور خدا سے بلند ہونے کی ترغیب دیتی تھی۔ وشنو کے مزاج میں شیو کے مقابلے میں نرمی اور محبت زیادہ تھی۔ وہ انسانوں کے سامنے مختلف صورتوں یا اوتاروں میں ظاہر ہونا پسند کرتا تھا۔ اس کے ایک مشہور اوتار کرشن تھے جو ایک اشرافیہ خاندان میں پیدا ہوئے مگر چرواہے کے گھر میں پلے۔ عوامی داستانوں میں کرشن کی گوالنوں کے ساتھ محبت برے واقعات نے روح کے محبوب خدا کا تصور پیدا کیا۔ لیکن بھگوت گیتا میں جب کرشن شہزادے ارجن کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو وہ منظر نہایت ہولناک اور پرہیبت ہوتا ہے۔ ارجن دیکھتا ہے کہ تمام دیوتا کرشن کے جسم میں سمائے ہوئے ہیں۔ اے خدا، میں تیرے بدن میں تمام دیوتاؤں کو دیکھتا ہوں۔ برہما اپنے کمل پر، تمام رشی اور آسمانی سانپ تیرے اندر پوشیدہ ہیں۔ کرشن کا جسم لامحدود ہے، اس کا نہ آغاز ہے نہ انجام، وہ پوری فضا کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام خداؤں اور طاقتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ارجن اس تجلی کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات کرشن کی ذات میں تحلیل ہو رہی ہے، جیسے
دریا سمندر میں گرتے ہیں یا پروانے شعلے میں جل جاتے ہیں۔ بھکتی کی یہ تحریک انسانی فطرت کی اس گہری طلب کا جواب تھی جو خدا کے ساتھ ایک ذاتی قریبی رشتے کی خواہاں ہے۔ جب برہمن کو ایک بالکل ماورائی ناقابل رسائی حقیقت کے طور پر دیکھا گیا تو خطرہ پیدا ہوا کہ وہ بالکل ویسا ہی دور اور غیر متعلق ہو جائے گا جیسے قدیم آسمانی خدا۔ لہٰذا بودھی ستوا کا تصور اور وشنو کے اوتار دراصل مذہبی ارتقاء کے اس مرحلے کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں انسان اصرار کرتا ہے کہ مطلق حقیقت انسان سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام اساطیری تصورات اور علامتی عقائد اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ حقیقت مطلق صرف عیسیٰ نے خود کہا تھا کہ خدا کی قوتیں صرف انہی کے لیے مخصوص نہیں۔ پال نے اس خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ دراصل انسانیت کی ایک نئی قسم کا پہلا نمونہ تھے۔ انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو پرانے اسرائیل سے ممکن نہ ہو سکا، اور یوں وہ ایک نئے آدم یعنی نئی انسانیت کا آغاز بنے جس میں تمام انسان حتیٰ کہ غیر یہودی بھی کسی نہ کسی طور شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تصور بدھ مت کے اس عقیدے سے مختلف نہیں کہ چونکہ تمام بدھ مطلق حقیقت کے ساتھ ایک ہو گئے لہٰذا انسانی نسب العین بھی بدھ پن میں شمولیت ہی ہے۔ پال نے اپنے فلپی کی کلیسا کو لکھے گئے خط میں ایک ابتدائی مسیحی نغمہ نقل کیا ہے جو کئی اہم نکات کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی ویسی ہی قربانی اور فروتنی اختیار کرنی چاہیے جیسی عیسیٰ نے کی تھی، جو خدا کی صورت میں تھا۔ اس نے خدا کے برابر ہونے کو اپنے حق کے طور پر نہ لیا بلکہ خود کو خالی کر دیا، غلام کا درجہ اختیار کیا اور انسانوں کی مانند بن گیا، اور جب انسان کی شکل میں ظاہر ہوا تو اس نے خود کو مزید پست کیا یہاں تک کہ صلیب پر موت قبول کی، مگر خدا نے اسے بلند کیا اور وہ نام عطا کیا جو ہر نام سے برتر ہے، تاکہ آسمان، زمین اور پاتال کی ہر مخلوق یسوع کے نام پر جھک جائے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، خدا باپ کے جلال کے لیے۔ یہ کلام محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک فکری اور روحانی انقلاب کا اعلان تھا کہ انسانیت، قربانی اور الوہیت کے درمیان دیوار اب باقی نہیں رہی۔ یہ نغمہ اس ابتدائی عیسائی عقیدے کی جھلک پیش کرتا ہے کہ یسوع کسی نہ کسی طور خدا کے ساتھ پہلے سے موجود تھا اور پھر ایک شعوری عمل فنا کے ذریعے بالکل ایک بودھی ستوا کی طرح انسانی مصائب میں شریک ہونے کے لیے انسان بنا۔ پال جو ایک یہودی ذہن رکھتا تھا اس خیال کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ مسیح ہمیشہ سے یہوہ کے ساتھ ایک دوسرے الوہی وجود کے طور پر ازل سے موجود تھا۔ یہ نغمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عروج و تکریم کے بعد بھی یسوع خدا سے الگ اور اس کے ماتحت ہے، کیونکہ خدا ہی اسے بلند کرتا ہے اور اسے کیوریوس خداوند کا لقب عطا کرتا ہے۔ یہ لقب وہ خود اختیار نہیں کرتا بلکہ صرف خدا باپ کے جلال کے لیے اسے دیا جاتا ہے۔ تقریباً 40 سال بعد جب یوحنا کی انجیل جو تقریباً 100 عیسوی میں لکھی گئی تو اس کے مصنف نے اسی خیال کو ایک اور پیرائے میں بیان کیا۔ اس نے کلمہ کا ذکر کیا جو ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا اور تخلیق کا وسیلہ تھا۔ تمام چیزیں اسی کے ذریعے وجود میں آئیں اور کوئی شے اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ یہ مصنف یونانی فلسفے کے لوگوس کے مفہوم کو فلسفی فائلوں کی طرح نہیں برت رہا تھا بلکہ فلسطینی یہودیت سے زیادہ ہم آہنگ تھا۔ اس زمانے میں عبرانی صحیفوں کے آرامی تراجم جنہیں ترجم کہا جاتا تھا میں میمرا یعنی کلمہ کا لفظ خدا کی کارفرمائی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہی لفظ دیگر فنی اصطلاحات جیسے جلال، روح القدس اور شکینہ کی طرح خدا کی دنیا میں موجودگی اور اس کی ناقابل فہم الوہیت کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا تھا۔ بالکل الہی حکمت کی طرح کلمہ بھی کائنات کی تخلیق کے لیے خدا کے ازلی منصوبے کی علامت تھا۔ جب پال اور یوحنا یسوع کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ گویا وہ کسی پیشگی وجود میں تھا تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ تثلیث کے بعد کے عقیدے کے مطابق خدا کی دوسری شخص تھا۔
وہ صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یسوع نے زمانی اور انفرادی وجود کی حدود سے ماورا ہو کر وہ قوت اور حکمت ظاہر کی جو ازل سے خدا کی صفات تھیں۔ یہ تصورات اس وقت کے یہودی تناظر میں بالکل قابل فہم تھے، اگرچہ بعد کے یونانی پس منظر رکھنے والے عیسائیوں نے انہیں مختلف انداز میں تعبیر کیا۔ اعمال رسول جو تقریباً 100 عیسوی میں لکھی گئی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی عیسائیوں کا خدا کا تصور اب بھی مکمل طور پر یہودی نوعیت کا تھا۔ پینتیکوست کے موقع پر جب سینکڑوں یہودی مختلف ممالک سے یروشلم میں جمع ہوئے تاکہ سینا پر دیے گئے تورات کے تحفے کا جشن منائیں تو اچانک روح القدس ان پر نازل ہوئی۔ انہوں نے آسمان سے آنے والی ایک زوردار ہوا کی آواز سنی اور انہیں آگ کی زبانوں کی مانند کچھ دکھائی دیا۔ یہی روح القدس ان اولین یہودی مسیحیوں پر ظاہر ہوئی تھی جیسے اس زمانے کے تنانیم پر ہوتی تھی۔ شاگرد فوراً باہر نکلے اور مختلف قوموں سے آئے یہودیوں اور خدا ترسوں کو تبلیغ کرنے لگے۔ میسوپوٹیمیا، یہودیا، کیپاڈوکیا، پنتس، ایشیا، فریگیا، پمفیلیا، مصر اور قیروان کے اطراف کے لیبیائی علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر شخص شاگردوں کو اپنی زبان میں بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ جب پیٹر نے ہجوم سے خطاب کیا تو اس نے اس واقعے کو یہودیت کے عروج کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ انبیاء نے اس دن کی پیشگوئی کی تھی کہ خداوند اپنی روح تمام انسانوں پر انڈیلے گا تاکہ حتیٰ کہ عورتیں اور غلام بھی خواب دیکھیں اور الہام حاصل کریں۔ یہی وہ دن تھا جو مسیحائی بادشاہت کے آغاز کی علامت تھا، جب خدا اپنی قوم کے درمیان زمین پر سکونت کرے گا۔ پیٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ناصرات کا عیسیٰ خدا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جسے خدا نے تمہارے درمیان معجزوں اور نشانیوں کے ذریعے اپنے نمائندے کے طور پر ظاہر کیا۔ اس کی ظالمانہ موت کے بعد خدا نے اسے زندہ کیا اور اپنی دائیں طرف بلند مقام عطا کیا۔ انبیاء اور زبور نویسوں نے ان واقعات کی پیشگوئی کی تھی، اس لیے تمام بنی اسرائیل یقین کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ہی وہ منتظر مسیحا ہے۔ یہی وہ بنیادی پیغام تھا جو اولین مسیحیوں نے دنیا کو دیا۔ چوتھی صدی کے اختتام تک عیسائیت بالکل انہی خطوں میں مضبوط ہو چکی تھی جن کا ذکر اعمال رسول میں ہے۔ یہودی عبادت گاہوں میں جہاں پہلے سے خدا ترس غیر یہودیوں کا آنا جانا تھا، مسیحی عقیدہ تیزی سے جڑ پکڑنے لگا۔ پال کی اصلاح شدہ یہودیت ان کے فکری تضادات کا جواب معلوم ہوتی تھی۔ یہ لوگ بھی کئی زبانوں میں بولتے تھے، یعنی ان میں کوئی یکساں موقف یا مرکزی قیادت نہیں تھی۔ بہت سے جلاوطن یہودیوں نے یروشلم کے ہیکل کو، جو قربانی کے خون سے لبریز تھا، وحشیانہ اور قدیم علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اعمال رسول اسی نقطہ نظر کو اسٹیفن کے واقعے میں محفوظ رکھتی ہے، جو ایک ہیلینی یونانی الاصل یہودی تھا اور عیسیٰ کے پیروکار بننے کے جرم میں یہودی مجلس شورا کے ہاتھوں سنگسار ہوا۔ اپنی آخری پرجوش تقریر میں اسٹیفن نے کہا کہ ہیکل خدا کی فطرت کی توہین ہے۔ خدا برتر کسی ایسے گھر میں نہیں رہتا جو انسانوں کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہو۔ اس واقعے کے بعد کچھ جلاوطن یہودی ربیوں کے قائم کردہ تلمودی یہودیت کی طرف مائل ہوئے جو ہیکل کی تباہی کے بعد وجود میں آئی تھی، مگر دوسروں نے پایا کہ عیسائیت ان سوالات کے بہتر جواب دیتی ہے جو وہ تورات کی حیثیت اور یہودیت کے آفاقی کردار کے بارے میں اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی تحریک خاص طور پر ان خدا ترسوں کے لیے پرکشش تھی جو 613 مذہبی احکام کی سختیوں کے بغیر نئے اسرائیل کے مکمل رکن بن سکتے تھے۔ پہلے صدی عیسوی میں عیسائی اپنے خدا کے بارے میں ویسے ہی سوچتے اور دعا کرتے تھے جیسے یہودی کرتے تھے۔ ان کی مذہبی بخششیں ربیوں کے انداز میں ہوتیں۔ ان کی ابتدائی کلیسائیں ساخت میں یہودی عبادت خانوں سے بہت زیادہ مختلف نہ تھیں۔ تاہم اسی دور کے 80 کی دہائی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت اختلافات پیدا ہوئے جب عیسائیوں کو باقاعدہ طور پر عبادت خانوں سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ تورات کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ پہلی صدی کے آغاز میں یہودیت ایک پرکشش مذہب بن چکی تھی اور بہت سے لوگ اس میں داخل ہو رہے تھے، مگر سن 70 کے بعد جب یہودی رومی سلطنت کے ساتھ ٹکرا گئے اور ان کی سیاسی حیثیت کمزور پڑ گئی تو ان کے اثر میں نمایاں کمی آئی۔ خدا ترسوں
یعنی وہ غیر یہودی جو یہودیت کے عقائد سے متاثر تھے کی بڑی تعداد کے عیسائیت کی طرف مائل ہو جانے سے یہودیوں میں نئے نو مسلموں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی۔ نتیجتاً وہ نئے لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے پہلے جیسے سرگرم نہ رہے۔ وہ بت پرست جو کبھی یہودیت میں دلچسپی رکھتے تھے اب عیسائیت کی طرف متوجہ ہونے لگے، اگرچہ ان میں زیادہ تر غلام یا نچلے طبقے کے لوگ شامل تھے۔ تعلیم یافتہ اور بااثر لوگ تو دوسری صدی کے آخر تک عیسائیت میں شامل نہ ہوئے، اور تب جا کر انہوں نے اس نئے مذہب کو فلسفیانہ سطح پر ایک مشکوک اور سوالیہ نگاہ رکھنے والی دنیا کے سامنے بیان کیا۔ رومی سلطنت میں ابتدا میں عیسائیت کو یہودیت کی ایک شاخ سمجھا جاتا تھا، مگر جب عیسائیوں نے واضح کر دیا کہ وہ اب عبادت خانوں کا حصہ نہیں رہے تو ان پر ایک ایسے گروہ کا لیبل لگ گیا جو اصلی مذہب سے بغاوت کر کے گمراہی میں چلے گئے تھے۔ روم کا سماجی اور اخلاقی ڈھانچہ نہایت قدامت پسند تھا۔ وہ باپ خاندان کی اختیار پسندی اور آبائی رسم و رواج کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ان کے نزدیک ترقی کا مطلب مستقبل کی طرف کوئی جست نہیں بلکہ ماضی کے سنہری دور کی طرف واپسی تھا۔ کوئی بھی نیا قدم یا روایت سے علیحدگی تخلیقی نہیں بلکہ خطرناک اور انتشار انگیز سمجھی جاتی تھی۔ رومی عوام کو کسی بھی بڑے عوامی مذہبی تحریک سے خوف آتا تھا، خاص طور پر اگر وہ پرانی روایات سے انحراف کا اشارہ دے۔ وہ مذہبی دھوکے بازوں سے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے محتاط رہتے تھے، لیکن اسی سلطنت کے اندر ایک اندرونی بے چینی بھی پنپ رہی تھی، ایک ایسا اضطراب جو ان کے دیوتاؤں کی محدودیت سے جنم لے رہا تھا۔ وسیع بین الاقوامی سلطنت میں زندگی نے پرانے خداؤں کو چھوٹا اور بے اثر بنا دیا تھا۔ لوگ نئے روحانی معنویت کے متلاشی تھے۔ اسی تلاش کے نتیجے میں مشرقی مذاہب روم میں داخل ہوئے۔ مصر کی دیوی آئسس اور فریگیا کی سمیلی کو روم کے روایتی دیوتاؤں کے ساتھ پوجا جانے لگا۔ پہلی صدی عیسوی میں مختلف اسراری مذاہب نے لوگوں کو نجات اور بعد از موت کے رازوں کے انکشاف کی امید دلائی، لیکن یہ نئے مذاہب ریاستی ڈھانچے کے لیے خطرہ نہیں بنے۔ ان میں شمولیت کے لیے کسی بنیادی تبدیلی یا پرانے مذہب سے بغاوت کی ضرورت نہ تھی۔ لوگ بیک وقت کئی مذاہب کے پیروکار بن سکتے تھے۔ جب تک یہ اسراری مذاہب پرانے خداؤں کے خلاف نہیں جاتے تھے اور خاموشی سے رہتے تھے، ریاست نے انہیں برداشت کیا اور اپنے نظام میں جذب کر لیا۔ اس دور میں کسی کو یہ توقع نہ تھی کہ مذہب زندگی کے معنی کا حتمی جواب دے گا۔ اس مقصد کے لیے لوگ فلسفے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ روم کے آخری دور میں مذہب کا بنیادی مقصد تھا مصیبت میں مدد مانگنا، ریاست کے لیے برکت طلب کرنا اور ماضی سے ایک جذباتی ربط قائم رکھنا۔ مذہب کا تعلق عقائد یا نظریات سے نہیں بلکہ رسوم اور جذبات سے تھا۔ یہ رویہ آج کے دور میں بھی ناپید نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ عبادت گاہوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کوئی نیا فکری نکتہ سنیں، وہ روایتی عبادت سے تسلی پاتے ہیں، تبدیلی سے گھبراتے ہیں اور قدیم رسومات میں ایک طرح کا استحکام محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح رومی مشرکین بھی اپنے آبائی دیوتاؤں کی عبادت کو اپنے شناخت اور ماضی سے جڑے رہنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے لیے پرانے مذہبی مراسم محض روحانی تسکین نہیں بلکہ تمدنی بقا کی علامت تھے۔ ان کا یقین تھا کہ انہی سرپرست دیوتاؤں کی بدولت تہذیب قائم ہے۔ اس تناظر میں عیسائیت ان کے لیے ایک اجنبی، خطرناک اور بے بنیاد تحریک تھی۔ اس میں نہ تو یہودیت جیسی قدامت کی کشش تھی، نہ ہی مشرکانہ عبادات کی رنگینی اور نظارگی۔ عیسائی جب یہ اعلان کرتے کہ صرف ان کا خدا حقیقی ہے اور باقی سب معبود محض فریب ہیں، تو یہ روم کے قدامت پسند معاشرے کے لیے ناقابل قبول اعلان تھا۔ رومی مورخ گیاس سویٹینیس نے عیسائیت کو نیا اور بگڑا ہوا عقیدہ کہا، ایک ایسا مذہب جو ان کی نظر میں فاسد تھا محض اس لیے کہ وہ نیا تھا۔ تعلیم یافتہ مشرکین کے نزدیک روشنی اور بصیرت کا سرچشمہ مذہب نہیں بلکہ فلسفہ تھا۔ ان کے اولیاء اور روحانی رہنما وہی قدیم مفکرین تھے جنہیں ہم آج فلسفی کے نام سے جانتے ہیں، جیسے افلاطون، فیثاغورس اور ارسطو۔ یہ لوگ ان فلاسفہ کو محض دانشور نہیں بلکہ خدائی نسبت رکھنے والے انسان سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر افلاطون کے بارے میں یہ عقیدہ عام تھا کہ وہ دیوتا اپالو کا بیٹا تھا۔ ان فلسفیوں نے مذہب کے ساتھ ایک محتاط احترام کا رشتہ تو ضرور رکھا،
مگر وہ خود کو مذہبی پیشوا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا مقصد رسمی عبادت یا دیوتا کی پوجا نہیں تھا، بلکہ انسان کے باطن کو علم، منطق اور خود شناسی کے ذریعے نجات دینا تھا۔ سقراط اور افلاطون دونوں اپنے فلسفے کو ایک روحانی تجربہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک علم کائنات اور مابعد طبیعت کی تحقیق انسان کے اندر کائنات کی عظمت کا وجد پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی صدی عیسوی تک جو لوگ فکری طور پر حساس اور علمی طور پر سنجیدہ تھے، وہ مذہب نہیں بلکہ فلسفے سے زندگی کے معنی، اخلاقی تحریک اور فکری رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ان کے نزدیک عیسائیت ایک وحشیانہ عقیدہ محسوس ہوتی تھی۔ عیسائی خدا ایک سخت، جذباتی اور مداخلت پسند ہستی دکھائی دیتا تھا جو انسانوں کے معاملات میں غیر منطقی طور پر دخل دیتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس غیر متغیر اور لازوال خدا سے نہیں تھا جس کا تصور ارسطو جیسے فلسفی پیش کرتے تھے۔ یہ کہنا تو قابل فہم تھا کہ افلاطون یا سکندر اعظم جیسے عظیم انسان کسی خدائی نسبت کے حامل ہوں، مگر ایک یہودی جو سلطنت روم کے کسی غیر معروف گوشے میں ذلت آمیز موت کا شکار ہوا، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، فلسفیانہ ذہن کے لیے ناقابل فہم تھا۔ قدیم زمانے میں افلاطونیت سب سے زیادہ مقبول فلسفیانہ نظاموں میں شمار ہوتی تھی۔ پہلی اور دوسری صدی کے نئے افلاطونی افلاطون کے اخلاقی یا سیاسی نظریہ سے زیادہ اس کے روحانی اور صوفیانہ پہلو سے متاثر تھے۔ ان کے نزدیک فلسفے کا مقصد انسان کی اصل حقیقت کا ادراک تھا، یعنی روح کو جسم کے قید خانے سے آزاد کر کے اسی الوہی سطح پر بلند کرنا۔ یہ ایک عالی مرتبہ نظام فکر تھا جس میں کائنات کو ہم آہنگی اور تسلسل کی علامت کے طور پر دیکھا گیا۔ افلاطونی تصور کے مطابق واحد ایک ایسی ہستی تھی جو وقت اور تغیر سے ماورا خود اپنی ذات کے مراقبے میں محو رہتی تھی۔ تمام وجود، تمام اشکال اور تمام توانائیاں اسی واحد سے فیضان پاتی تھیں۔ اس واحد ہستی سے ازلی صورتیں ظہور میں آئیں جنہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو ان کے مخصوص دائروں میں متحرک کیا۔ آخر کار یہ الہی توانائی خداؤں کے ذریعے جو اب واحد کے فرشتگانی خدام سمجھے جاتے تھے، انسانی دنیا تک منتقل ہوئی۔ افلاطونی مفکر کو ایسی کہانیوں کی ضرورت نہیں تھی جن میں خدا اچانک دنیا تخلیق کرنے کا فیصلہ کرے یا چند مخصوص انسانوں سے براہ راست گفتگو کرے۔ نہ ہی وہ کسی مصلوب نجات دہندہ کے ذریعے نجات کے تصور پر یقین رکھتا تھا، چونکہ انسان خود اس ازلی ہستی کی تخلیق تھا جس نے سب کو وجود بخشا۔ اس لیے فلسفی کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی عقل، منطق اور نظم و ضبط کے ذریعے خود اس الہی حقیقت تک پہنچ جائے۔ ایسے ماحول میں یہ سوال پیدا ہوا کہ عیسائی اپنے ایمان کو مشرق دنیا کے سامنے کیسے قابل فہم بنائیں۔ ان کا مذہب رومی معنوں میں مذہب بھی نہیں لگتا تھا اور نہ ہی فلسفے کی کسی منظم صورت میں سمجھ میں آتا تھا۔ مزید یہ کہ عیسائیوں کے پاس اپنے عقائد کی کوئی باضابطہ فہرست یا منظم نظریاتی نظام موجود نہیں تھا، بلکہ ان کا ایمان زیادہ تر ایک باطنی وابستگی اور روحانی عہد کا اظہار تھا۔ جب وہ اپنے عقیدے کا اعلان کرتے تھے تو وہ دراصل عقائد کے کسی فلسفیانہ مجموعے سے اتفاق کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ لفظ کریڈ لاطینی لفظ کوڈیڈ سے نکلا ہے جس کے معنی ہی دل دینا۔ اس لیے جب کوئی کہتا کریڈو یا یونانی میں پیسٹینو تو اس کا مطلب عقلی اقرار نہیں بلکہ جذباتی وابستگی اور وفاداری ہوتا تھا۔ اسی مفہوم کو چوتھی صدی کے عیسائی مفکر تھیوڈور بشپ آف موپسوستیا نے اپنے نو ایمان لانے والوں کو یوں سمجھایا: جب تم کہتے ہو میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تو تم دراصل یہ عہد کرتے ہو کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، کبھی اس سے جدا نہ ہوگے، اور تمہارے نزدیک سب سے بڑی ترجیح یہ ہوگی کہ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب عیسائیت پھیلی تو اسے اپنے عقائد کی زیادہ منظم نظریاتی وضاحت دینی پڑی۔ بعد کے زمانوں میں عیسائیوں نے مذہبی مباحث اور عقائد کی تشریحات میں ایسی شدت اور جستجو پیدا کی جو انسانی تاریخ میں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ یاد رہے کہ یہودیت میں خدا کے بارے میں کوئی سرکاری یا مرکزی نظریہ موجود نہیں تھا۔ وہاں ہر شخص کے لیے خدا کا تصور ایک ذاتی اور داخلی تجربہ تھا۔ ابتدائی عیسائیوں کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔
بالآخر دوسری صدی عیسوی میں کچھ بت پرست جو عیسائیت قبول کر چکے تھے اپنے غیر مومن ہمسایوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگے کہ ان کا نیا مذہب روایات سے بغاوت نہیں بلکہ ان کا تسلسل ہے۔ ان اولین مدافعین ایمان میں سے ایک جسٹن آف قیصریہ تھا جو بالآخر اپنے عقیدے کی خاطر شہید ہوا۔ اس کی زندگی میں ایک بے چینی اور روحانی اضطراب نمایاں تھا۔ یہی اضطراب اس زمانے کے فکری ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ جسٹن کوئی گہرا مفکر نہیں تھا، نہ ہی کوئی غیر معمولی ذہانت کا حامل۔ عیسائیت اختیار کرنے سے پہلے اس نے اسٹوئک، ارسطوئی اور پیثاگورین فلسفیوں کے اساتذہ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی، مگر بظاہر ان کے نظام فکر کو پوری طرح سمجھ نہ سکا۔ اس میں فلسفیانہ غور فکر کی صلاحیت کم تھی، لیکن محض رسمی عبادت اور مذہبی رسومات سے زیادہ کسی معنوی سہارے کی تلاش میں وہ آخرکار عیسائیت کی طرف مائل ہوا۔ اپنی 2 کتابوں میں اس نے یہ موقف پیش کی کہ عیسائی دراصل اسی نظریے کے پیروکار ہیں جو افلاطون نے پیش کیا تھا، یعنی ایک ہی خدا کا وجود۔ اس کے نزدیک یونانی فلاسفہ اور یہودی انبیاء دونوں نے مسیح کی آمد کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ دلیل اس زمانے کے بت پرستوں کے لیے پرکشش تھی، کیونکہ وہ نئے سرے سے الوہی پیشن گوئیوں اور معجزاتی وحی میں دلچسپی لے رہے تھے۔ جسٹن نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ دراصل لوگوس یا الہی عقل کا مجسم روح تھے، وہی لوگوس جسے اسٹوئک فلاسفہ کائنات کے نظم و ضبط میں محسوس کرتے تھے۔ اس کے مطابق لوگوس ازل سے سرگرم تھا اور یونانیوں و عبرانیوں دونوں کو الہام دیتا رہا۔ تاہم اس نے اس نئے تصور کے گہرے نتائج پر بحث نہیں کی۔ اگر لوگوس خدا کی عقل ہے تو کیا ایک انسان اس کا مظہر ہو سکتا ہے؟ کیا بائبل کے کلمہ یا حکمت کے تصورات لوگوس کے ہم معنی ہیں؟ اور لوگوس کا خدا واحد سے کیا تعلق ہے؟ اسی دور میں کچھ دوسرے مسیحی مفکرین محض نظریاتی شوق سے نہیں بلکہ شدید روحانی اضطراب کے باعث بہت زیادہ انقلابی نظریہ تشکیل دے رہے تھے۔ خاص طور پر ناسٹک یعنی جاننے والے فلسفے سے ہٹ کر اساطیری زبان میں اپنی اس دوری اور بیگانگی کو بیان کرنے لگے جو وہ الوہیت سے محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک خدا کے بارے میں لا علمی ایک المیہ اور شرمندگی کا باعث تھی۔ اس مکتبہ فکر کے 2 نمایاں اساتذہ جنہوں نے اسکندریہ اور روم میں تعلیم دی بے حد مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ ان کے پیروکاروں میں وہ لوگ شامل تھے جو نئے مذہب میں آ کر خود کو کھویا ہوا اور روحانی طور پر بے گھر محسوس کرتے تھے۔ ناسٹک مفکرین کا آغاز ایک ایسی ناقابل فہم حقیقت سے ہوا تھا جسے وہ خداوند اعلیٰ کہتے تھے۔ یہ وہ بنیادی جوہر تھا جس سے وہ ہستی پیدا ہوئی جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان کی عقل اتنی محدود ہے کہ وہ اس خداوند اعلیٰ کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ویلنگٹنس کے مطابق خداوند اعلیٰ ایک ایسی ابدی اور نامعلوم بلندی میں موجود تھا جو ازل سے قائم، ناقابل فہم اور مکمل سکوت و تنہائی میں محو تھی۔ اس کے ساتھ ایک قوت تھی جسے وہ فضل اور خاموشی کہتے تھے۔ انسان ہمیشہ سے اس مطلق حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا آیا ہے مگر کوئی تعبیر کافی نہیں ہوئی۔ بیسیلائیڈز نے کہا کہ آغاز میں خدا نہیں بلکہ صرف خداوند اعلیٰ تھا جو بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی قابل فہم وجود کے معنی میں موجود نہیں تھا، لیکن اسی عدم میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ خود کو ظاہر کرے۔ اس کے باطن میں ایک حرکت پیدا ہوئی جس سے مختلف ایمینیشنز یعنی اخراجات یا ظہوراتی مراتب وجود میں آئے، جیسا کہ قدیم بت پرست اساطیر میں بیان ہوتا ہے۔ ان میں پہلا ظہور وہ خدا تھا جسے ہم بوجھتے ہیں، لیکن یہ بھی براہ راست قابل فہم نہیں تھا، اس لیے مزید مراتب وجود میں آتے گئے۔ ہر جوڑے میں ایک نر اور ایک مادہ عنصر شامل تھا تاکہ الوہیت کی صنفی غیر جانبداری کو ظاہر کیا جا سکے۔ یہ ایک کوشش تھی کہ روایتی توحید کے مردانہ رجحان کو متوازن کیا جائے۔ ہر نئے ظہور کے ساتھ یہ الہی جوہر کمزور ہوتا گیا کیونکہ وہ اپنے اصل منبع سے دور تر ہوتا جا رہا تھا۔ جب 30 ایسے ایونز وجود میں آ گئے تو تخلیق کا یہ سلسلہ مکمل ہوا جسے پلیروما یعنی الوہی دائرہ کہتے تھے۔ یہ نظریہ اس وقت کے فکری ماحول سے بالکل الگ نہیں تھا، کیونکہ عام خیال یہی تھا کہ کائنات ایسی روحانی قوتوں، دیوتاؤں اور مافوق الفطرت مراتب سے بری ہوئی ہے۔ خود سینٹ پال نے
تختوں، حکمرانیوں، سلطنتوں اور قوتوں کا ذکر کیا تھا، اور فلاسفہ انہی غیر مرئی طاقتوں کو قدیم دیوتا سمجھتے تھے جو انسان اور خدا واحد کے درمیان واسطہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک عظیم تباہی، ایک ابتدائی زوال رونما ہو چکا تھا جسے ناستک مفکرین نے مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ کچھ کے نزدیک صوفیہ یعنی حکمت جو اخراجات الہی میں سب سے آخری تھی، فضل و عنایت سے اس لیے محروم ہو گئی کہ اس نے اس خدا کی ممنوع معرفت حاصل کرنے کی جسارت کی جو ناقابل رسائی تھی۔ اپنی اس جرأت پسندی کے نتیجے میں وہ پیلوروما سے گر گئی اور اس کے غم و اضطراب سے مادی دنیا کی پیدائش ہوئی۔ جلاوطنی اور تنہائی کے عالم میں صوفیہ کائنات میں بھٹکتی رہی، اپنی الہی اصل کی طرف واپسی کی آرزو میں۔ یہ مشرقی اور قدیم دیومالائی تصورات کا امتزاج دراصل ناسٹک احساس کی گہرائی کو ظاہر کرتا تھا کہ انسانی دنیا کسی حد تک آسمانی ترتیب کی بگڑی ہوئی صورت ہے جو جہالت اور انقطاع سے پیدا ہوئی۔ کچھ دیگر ناسٹکوں کا عقیدہ تھا کہ مادی دنیا کو خود خدا نے تخلیق نہیں کیا کیونکہ وہ اس پست مادہ سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ کام ایک ایون یعنی مابعد الطبیعی ہستی نے کیا جسے وہ ڈیمورگوس یا خالق کہتے ہیں۔ اس نے خدا سے حسد کیا اور پیلوروما کا مرکز بننے کی تمنا کی۔ نتیجتاً وہ گر گیا اور سرکشی کے عالم میں دنیا کی تخلیق کر ڈالی۔ جیسا کہ ویلنٹینس نے بیان کیا، اس نے بغیر علم کے آسمان بنایا، انسان کو انسان کی لا علمی میں خلق کیا اور زمین کو بغیر فہم کے روشن کیا۔ لیکن لوگوس جو ایک اور ایون تھا مدد کے لیے آیا اور زمین پر اتر کر یسوع کی جسمانی صورت اختیار کی تاکہ انسانوں کو دوبارہ خدا کی راہ دکھا سکے۔ بالآخر اس قسم کی مسیحیت کو دبا دیا گیا، لیکن آنے والے صدیوں میں یہودی، مسیحی اور مسلمان اسی نوع کی تمثیلات کی طرف واپس لوٹے کیونکہ یہ اس تجربے کو زیادہ بہتر طور پر بیان کرتی تھیں جو وہ خدا کے بارے میں محسوس کرتے تھے۔ یہ دیومالائیں تخلیق یا نجات کے حقیقی واقعات نہیں تھیں بلکہ باطنی سچائیوں کی علامتی تصویریں تھیں۔ خدا اور پیلوروما بیرونی حقیقت نہیں بلکہ انسان کے اندر پوشیدہ تجربات تھے۔ خدا اور تخلیق کی جستجو چھوڑ دو، خود کو نقطۂ آغاز بنا کر تلاش کرو، جاننے کی کوشش کرو کہ تمہارے اندر کون ہے جو کہتا ہے میرا خدا، میرا ذہن، میرا خیال، میری روح، میرا جسم، غم، خوشی، محبت اور نفرت کے منبع تلاش کرو۔ دیکھو کیسے کوئی بغیر ارادہ کے دیکھتا ہے، بغیر چاہت کے محبت کرتا ہے۔ اگر تم غور سے تحقیق کرو تو تم اسے اپنے اندر پالو گے۔ پیلوروما دراصل روح کا نقشہ تھی۔ اگر ناسٹک جانتا ہو کہ کہاں دیکھنا ہے تو وہ اس تاریک دنیا میں بھی الہی روشنی کو محسوس کر سکتا تھا۔ ابتدائی زوال چاہے وہ صوفیہ کا ہو یا ڈیمورگوس کا کے دوران کچھ الہی چنگاریاں پیلوروما سے گریں اور مادہ میں قید ہو گئیں۔ ناسٹک ان الہی ذرات کو اپنی روح میں تلاش کر کے اپنے اندر موجود خدائی عنصر سے واقف ہو سکتا تھا جو اسے اپنے اصل کی طرف لوٹنے میں مدد دیتا۔ ناسٹکوں نے واضح کیا کہ مسیحیت میں شامل ہونے والے بہت سے نوارد یہودیوں سے ورثے میں ملے روایتی تصور خدا سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ اس دنیا کو اچھی یا کسی رحیم خالق کی تخلیق کے طور پر نہیں دیکھتے تھے۔ اسی اضطراب اور دوئی کا اظہار مارسیون کے نظریے میں بھی ہوا جس نے روم میں اپنی متوازی کلیسا قائم کی اور وسیع پیروکاری حاصل کی۔ یسوع نے کہا تھا کہ اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے، تو پھر یہ دنیا جو شر اور دکھ سے بری ہے کسی بھلے خدا کی تخلیق کیسے ہو سکتی تھی؟ مارسیون کو یہودی صحیفوں سے بھی نفرت تھی جو ایک ظالم اور سخت خدا کی عکاسی کرتے تھے جو انصاف کے نام پر پوری قوم کو تباہ کر دیتا تھا۔ ان کے نزدیک یہی یہودی خدا جو جنگ کا خواہش مند، بے ثبات اور خود متضاد تھا، دنیا کا خالق تھا۔ مگر یسوع نے ایک دوسرے خدا کی خبر دی جس کا ذکر یہودی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ دوسرا خدا پرامن، نرم اور محض نیک و کامل تھا۔ وہ دنیا کے اس ظالم خالق سے بالکل مختلف تھا، لہٰذا مارسیون کے مطابق ہمیں اس دنیا سے منہ موڑ لینا چاہیے جو اس خدا کی تخلیق نہیں تھی، اور عہد قدیم کو بھی رد کر دینا چاہیے۔ صرف عہد جدید کی ان کتابوں پر توجہ کرنی چاہیے جن میں یسوع کی اصل روح باقی ہے۔ مارسیون کے نظریات کی مقبولیت نے ظاہر کیا کہ اس نے عام عیسائی اضطراب کو آواز دی تھی۔
ایک وقت ایسا آیا جب لگتا تھا کہ وہ ایک الگ کلیسا قائم کرنے والا ہے۔ اس نے مسیحی تجربے کی ایک بنیادی تضاد کو بھی نقاب کیا۔ مادی دنیا کے ساتھ مثبت تعلق قائم کرنے میں یہ مسیحی نسلیں ہمیشہ مشکل محسوس کرتی رہیں، اور آج بھی ایک بڑی تعداد عبرانی خدا کے مفہوم سے الجھی ہوئی ہے۔ البتہ شمالی افریقی مفکر ترتولیان نے نشاندہی کی کہ مارسیون کا نیک خدا زیادہ یونانی فلسفے کے خدا سے مشابہ تھا بنسبت بائبل کے خدا کے۔ یہ پرسکون ذات جو دنیا کے عیب و نقص سے بالکل الگ تھی، ارسطو کے غیر متحرک محرک یا ان موڈ موور کے قریب تھی، نہ کہ یسوع مسیح کے یہودی خدا کے۔ در حقیقت گریکو رومی دنیا کے بہت سے لوگ بائبل کے خدا کو ایک جاہل وحشی ہستی سمجھتے تھے جو عبادت کے لائق نہیں۔ تقریباً 178 عیسوی میں مشرق فلسفی سیلسس نے مسیحیوں پر الزام لگایا کہ وہ خدا کے بارے میں تنگ نظر اور مقامی سوچ رکھتے ہیں۔ اسے یہ ناقابل برداشت لگا کہ مسیحی اپنے لیے ایک خاص وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ خدا تو سب انسانوں کے لیے موجود ہے۔ مگر مسیحی ایک چھوٹے غریب سے گروہ میں محدود ہو کر یہ کہتے تھے کہ خدا نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا، آسمانوں کی حرکات اور وسیع زمین کو نظر انداز کر دیا تاکہ صرف ہم پر توجہ دے سکے۔ جب رومی حکومت نے مسیحیوں پر مظالم کیے تو ان پر ملحدی ہونے کا الزام لگا، کیونکہ ان کا تصور خدا رومی مذہبی اقدار کے منافی تھا۔ چونکہ وہ روایتی دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو خوف تھا کہ مسیحی ریاست کی بنیادیں ہلا دیں گے اور معاشرتی نظم کو برباد کر دیں گے۔ ان کے نزدیک مسیحیت ایک وحشی اور غیر مہذب مذہب تھا جو انسانی تہذیب کی کامیابیوں سے منہ موڑتا تھا۔ دوسری صدی کے آخر تک بعض انتہائی تعلیم یافتہ مشرکین بھی مسیحیت قبول کرنے لگے، اور انہوں نے عبرانی کتب مقدس کے الہی تصور کو یونانی رومی آئیڈیل کے سانچے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ان میں سے پہلے کلیمنٹ آف الیگزینڈریا تھے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ قبول ایمان سے پہلے ایتھنز میں فلسفہ پڑھتے تھے۔ کلیمنٹ کے نزدیک کوئی شک نہ تھا کہ یہوہ اور یونانی فلسفیوں کا خدا ایک ہی ذات ہے۔ وہ پل یا ایٹو کو ایٹک موسیٰ کہتا تھا، مگر اس کے الہیات کو دیکھ کر شاید خود یسوع یا سنت پال بھی چونک جاتے۔ پل یا ایٹو اور ارسطو کے خدا کی مانند کلیمنٹ کا خدا بھی اپاتھیا یعنی بے احساسی سے مخصوص تھا۔ وہ بالکل بیتاب نہیں ہوتا، نہ اس پر کوئی صدمہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ وہ تبدیل ہوتا ہے۔ مومن اس الہی زندگی میں شریک ہو سکتے ہیں بشرطے کہ وہ خود خدا کی سکون و ثابت قدمی کی تقلید کریں۔ کلیمنٹ نے ایک ایسے طرز عمل وضع کی جو ربانی قوانین طہارت کی تفصیل کے مشابہ تھی، مگر اس کا حوالہ اسٹوئک مثالی کے قریب تر تھا۔ ایک مسیحی کو زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی پرسکون حالت اپنانا چاہیے۔ صحیح بیٹھنا، ملنسار لیکن خاموش گفتگو، ہنگامی قہقہوں سے گریز اور حتیٰ کہ ہلکے انداز میں نکھار لینا، یہ سب ایک تربیتی خود ضبطی کا حصہ تھے۔ اس مسلسل مطالعے اور تمرین کے ذریعے مومن اپنے اندر ایک وسیع خاموشی کا مشاہدہ کرے گا جو اس کے وجود میں ثبت شدہ خدا کی تصویر تھی۔ اس طرح خدا اور انسان کے بیچ کوئی گہرا خلف نہیں رہا۔ جب مومنین الہی نمونے کی پیروی کر لیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک الہی ہم سفر بھی ہے جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، غذا میں شریک ہوتا ہے اور ہماری اخلاقی کوششوں میں پورا حصہ لیتا ہے۔ پھر بھی کلیمنٹ یہ یقین رکھتا تھا کہ یسوع خدا ہی تھا، وہ زندہ خدا جو مصائب بھگتا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہی جس نے ان کے پاؤں دھوئے اور ایک تشت رومال باندھے ہوئے تھا، فخر سے پاک خدا اور کائنات کا رب تھا۔ اگر مومنین مسیح کی تقلید کریں تو وہ بھی الہیت حاصل کر لیں گے، لازوال، بے فساد اور بے حسر۔ در حقیقت کلیمنٹ کے نزدیک مسیح وہ الہی لوگوس تھا جو انسان بنا تاکہ تم ایک انسان سے سیکھو کہ خدا کیسے بنے۔ مغرب میں آئرینیس اور حبرون لیون نے یہی مشابہہ تعلیم دی۔ یسوع لوگوس الہی عقل کی تجسم تھا۔ جب وہ انسان بنا تو اس نے انسانی ارتقاء کے ہر مرحلے کو تقدیس دی اور مسیحیوں کے لیے نمونہ بن گیا۔ اسی طرح ایک اداکار کی مانند جو اپنے ادا کیے گئے کردار کے ساتھ یکجا ہو جاتا ہے،
مومن بھی اپنے مماثلت مسیح کے ذریعے اپنی انسانی قابلیت پوری کر سکتے تھے۔ کلیمنٹ اور آئرینیس دونوں نے یہودی خدا کو اپنے دور اور ثقافت کے مخصوص تصورات کے تابع ڈالنے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ نظریات انبیاء کے خدا کے ساتھ کم مماثلت رکھتے تھے، جسے عموماً ہمدردی، جوش احساس اور ضعف انسانی نے مشخص کیا تھا، پھر بھی کلیمنٹ کی اپاتھیا کی تلقین آخرکار مسیحی تصور الہی کا بنیادی ستون بن گئی۔ یونانی دنیا میں لوگ جذباتی مغشوشی اور تبدل سے اوپر اٹھ کر ایک فوق الانسانی سکون حاصل کرنے کی خواہاں تھے۔ یہی مثالیہ غالب آیا، باوجود اس کے کہ اس میں داخلی تضاد نمایاں تھا۔ البتہ کلیمنٹ کا الہیت کچھ اہم سوالات کو جواب نہ دے سکا۔ ایک معمولی انسان کس طرح لوگوس یا الہی عقل ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ یسوع الہی تھا، اس کا حقیقی مطلب کیا تھا؟ کیا لوگوس اور خدا کے بیٹے کا خطاب ایک ہی بات ہے؟ اور یہ یہودی لقب ہیلینک دنیا میں کیا معنی رکھتا تھا؟ ایک بے اثر خدا کس طرح یسوع میں مصائب برداشت کر سکتا ہے؟ اور مسیحیوں کو یہ کیسے قبول تھا کہ یسوع ایک الہی ہستی تھا مگر پھر بھی وہ سختی سے اکلوتی خدا کے عقیدے پر قائم رہے؟ تیسری صدی کے دوران یہ مسائل بڑھتے چلے گئے۔ صدی کے ابتدائی سالوں میں روم میں ایک سایہ شخصیت ساحبیلس نے تجویز پیش کی کہ کتابی اصطلاحات باپ، بیٹا اور روح کو اداکاروں کے پہنے ہوئے نقاب سے مماثل سمجھا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے وہ اپنا ڈرامائی کردار اختیار کرتے ہیں اور ناظرین تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں۔ اس کے مطابق ایک ہی خدا نے دنیا سے نپٹنے کے لیے مختلف نقاب سمیٹے۔ ساحبیلس نے کچھ پیروکار حاصل کیے مگر زیادہ تر مسیحی اس نظریے سے پریشان ہوئے۔ اس خیال میں ایک بے اثر خدا نے کسی نہ کسی معنی میں بیٹے کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھ سہنا ہوگا، اور یہ خیال ان کے نزدیک ناقابل قبول تھا۔ اسی طرح ساموساتا کے پولس آنتیوخیا کے بشب نے کہا کہ یسوع محض ایک آدمی تھا جس میں خدا کی کلام اور حکمت ایک معبد کی مانند مقیم تھی۔ یہ بھی غیر رسمی سمجھا گیا۔ کلیمنٹ جب 202 عیسوی میں الیگزینڈریا چھوڑ کر یروشلم کے بشپ کی خدمت میں پادری بنا تو اس کے کیٹیکل اسکول میں اس کی جگہ اس کا ذہین شاگرد اویجن نے لی، جو اس وقت 20 سال کا تھا۔ اویجن بچپن سے شہادت کو جنت کا دروازہ سمجھتا تھا۔ اس کے والد لیونائڈس 4 سال پہلے میدان جلاد میں مارے گئے تھے۔ اویجن نے ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کی مگر ماں نے اس کے کپڑے چھپا دیے اور اسے بچا لیا۔ ابتدا میں اویجن نے دنیا کے خلاف مزاحم ہونا ہی مسیحی زندگی سمجھا، مگر بعد ازاں اس نے یہ موقف ترک کر کے ایک قسم کا مسیحی افلاطونینزم اپنایا۔ اس نے خدا اور دنیا کے بیچ بے اثر خلا کے بجائے تسلسل اور رابطے پر زور دیا۔ اس کی روحانیت روشنی، خوش امیدی اور شادابی سے سرشار تھی۔ قدم بقدم ایک مومن کائنات کی زنجیر وجود کے اوپر چڑھ کر خدا تک پہنچ سکتا تھا، وہاں جہاں اس کا اصلی عنصر اور مسکن ہے۔ بطور ایک افلاطونی مفکر، اویجن کا یقین تھا کہ خدا اور روح کے درمیان ایک بنیادی رشتہ موجود ہے، یعنی الہی علم انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسے کسی بیرونی وحی سے نہیں بلکہ اندرونی یاد دہانی سے بیدار کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انسان خاص روحانی مشقوں کے ذریعے اپنی پوشیدہ آگاہی کو جگائے۔ اپنے افلاطونی فلسفے کو سامی صحیفوں کے سانچے میں ڈالنے کے لیے اویجن نے بائبل کے مطالعے کا ایک علامتی طریقہ اختیار کیا۔ اس کے نزدیک مریم کے بطن میں مسیح کی کنواری پیدائش کو محض ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں بلکہ روح میں الہی حکمت کی ولادت کے استعارے کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ اویجن نے ناسٹک نظریہ سے بھی کچھ خیالات اخذ کیے۔ ابتدا میں تمام روحانی مخلوقات اسے ناقابل بیان خدا کو دیکھنے کے قابل تھیں، جس نے خود کو ان پر لوگوس یعنی الہی کلمہ اور حکمت کے ذریعے ظاہر کیا، مگر اس کامل مشاہدے سے وہ بیزار ہو گئیں اور ان کی روحیں زوال کھا کر جسموں میں قید ہو گئیں، جو ان کے گرتے رہنے کو روکنے کا ذریعہ بنے۔ تاہم یہ زوال حتمی نہیں تھا۔ روح ایک طویل اور بتدریج سفر کے ذریعے دوبارہ خدا تک پہنچ سکتی تھی، ایسا سفر جو موت کے بعد بھی جاری رہتا۔ اس سفر میں روح جسم کی زنجیروں کو ایک ایک کر کے توڑتی اور آخر کار صنفی تفریق سے ماورا ہو کر محض ایک خالص روح بن جاتی۔ مشاہدہ کے ذریعے روح خدا کے عرفان میں آگے بڑھتی، یہاں تک کہ جیسا کہ خود افلاطون نے کہا تھا، وہ خود الہی بن جاتی۔ خدا
اویجن کے نزدیک ایک گہری اور ناقابل بیان ہستی تھی جسے انسانی زبان یا خیال مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے تھے، مگر روح چونکہ خود اس کی فطرت میں شریک تھی، اس لیے وہ خدا کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لوگوں کا مشاہدہ انسان کے لیے ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ابتدا میں تمام روحانی مخلوقات ایک دوسرے کے برابر تھیں۔ جب وہ گریں تو صرف اس انسان یسوع کا مستقبل ذہن تھا جو الہی دنیا میں ٹھہرا رہا اور ہمیشہ خدا کے کلمے پر غور کرتا رہا۔ ہمارے اپنے ارواح دراصل اسی کے مساوی تھیں۔ یسوع کی الوہیت پر ایمان ایک عبوری مرحلہ تھا، ایک پل جو انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا تھا، مگر آخرکار انسان کو اس سے آگے بڑھنا تھا جب وہ خدا کا براہ راست مشاہدہ کرے گا۔ 9ویں صدی میں کلیسا نے اویجن کے بعض نظریات کو الحاد قرار دیا۔ نہ وہ اور نہ کلیمنٹ اس بات کے قائل تھے کہ خدا نے کائنات کو عدم سے پیدا کیا، حالانکہ یہی عقیدہ بعد میں عیسائیت کا رسمی نظریہ بن گیا۔ اسی طرح اویجن کے نزدیک نجات کی کہانی مختلف تھی۔ وہ نہیں مانتا تھا کہ انسان یسوع کی موت کے ذریعے نجات پاتا ہے، بلکہ انسان اپنی اندرونی قوت کے ذریعے تدریجی روحانی ارتقاء سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اس زمانے میں جب اویجن اور کلیمنٹ اپنے مسیحی افلاطونیت لکھ رہے تھے، کوئی باضابطہ عقیدہ موجود نہیں تھا۔ کوئی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ خدا نے دنیا کو کس طرح پیدا کیا یا ایک انسان کس طرح الہی بن سکتا ہے۔ صرف 4 اور 5ویں صدی کی فکری کشمکشوں کے بعد مسیحی عقیدے کی سرکاری تعریف ممکن ہو سکی۔ اویجن شاید سب سے زیادہ اپنی خود اختیاری کے واقعے کے باعث مشہور ہوا۔ انجیل میں یسوع کا قول تھا کہ کچھ لوگ آسمانی بادشاہی کی خاطر خود کو خسی بناتے ہیں۔ اویجن نے اسے لفظی طور پر لیا۔ اس وقت کے رومی معاشرے میں اختیاری کوئی نادر بات نہیں تھی، لہٰذا اس نے کوئی جنون میں آ کر خود پر چھری نہیں چلائی، اور نہ ہی اس کی محرک کوئی جنسی نفرت دی، جیسی بعد میں مغربی مفکرین مثلاً سینٹ جیروم میں دیکھی گئی۔ برطانوی مورخ پیٹرا براؤن کے مطابق شاید یہ قدم اس کے اس عقیدے کی عملی علامت تھی کہ انسانی حالت متعین نہیں بلکہ عبوری ہے، ایک ایسی منزل جسے روح جلد ہی پار کرے گی۔ جنس جو بظاہر ایک ناقابل تغیر حقیقت ہے، خدائی ارتقاء کے طویل سفر میں پیچھے چھوٹ جائے گی، کیونکہ خدا میں نہ مرد ہے نہ عورت۔ اس زمانے میں فلسفی اپنی لمبی داڑھی سے پہچانا جاتا تھا، جو دانش کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس پس منظر میں اویجن کا بیتاڑی چہرہ اور نرم آواز یقیناً ایک غیر معمولی منظر تھا۔ افلاطون کے ایک بعدی مفکر پلوٹینس نے اسکندریہ میں اور اویجن کے پرانے استاد ایمونیس ساکس کے زیر تربیت تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ رومی فوج میں شامل ہو گیا، اس امید پر کہ مشرق کی مہم اسے ہندوستان تک لے جائے گی، جہاں وہ روحانی فلسفے کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا، مگر مہم ناکام ہوئی اور پلاٹینس انطاکیہ بھاگ گیا۔ بعد میں اس نے روم میں ایک معزز فلسفیانہ مکتب قائم کی۔ اس کی زندگی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ وہ غیر معمولی درجہ کا خاموش طبع انسان تھا، اپنے بارے میں بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ اپنی سالگرہ بھی نہیں مناتا تھا۔ سیلس کی طرح پلوٹینس نے بھی مسیحیت کو ایک ناقابل قبول عقیدہ سمجھا، مگر اس کے باوجود اس نے آنے والے صدیوں میں تینوں توحیدی مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مفکرین پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس لیے اس کے تصور خدا کو تفصیل سے دیکھنا ضروری ہے۔ پلاٹینس کو فکری تاریخ کا ایک موڑ قرار دیا گیا ہے۔ اس نے 800 برس کے یونانی فکری تجربات کو جذب کر کے ایک ایسی شکل میں پیش کیا جو صدیوں بعد بھی مفکرین جیسے ٹی ایس ایلیٹ اور آنری برگساں پر اثر انداز ہوئیں۔ افلاطون کے خیالات سے اخذ کرتے ہوئے پلاٹینس نے ایک ایسا نظام وضع کیا جس کا مقصد انسان کی خود آگہی حاصل کرنا تھا۔ وہ کائنات کی سائنسی توضیح میں نہیں بلکہ انسان کی اندرونی حقیقت کی کھوج میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا کی بیرونی جستجو ہمیں کہیں نہیں لے جاتی، اصل راستہ اندر کی طرف ہے، جہاں شعور کے گہرائیوں میں انسان کو اپنے وجود اور خدا دونوں کی جھلک مل سکتی ہے۔ انسان کو ایک دھندلی مگر گہری آگہی حاصل ہے کہ اس کی حالت میں کوئی بنیادی خرابی ہے۔ وہ اپنے آپ سے بھی اجنبی محسوس کرتا ہے، دوسروں سے بھی غیر ہم، اپنی باطنی فطرت سے کٹا ہوا اور فکری طور پر منتشر۔ ہماری زندگی تضاد، کشمکش اور پیچیدگی سے بری ہے۔ اس کے باوجود انسان کی فطرت میں ایک دائمی جستجو موجود ہے، یہ خواہش کہ وہ اس کثرت کو کسی وحدت میں بدلے، کسی نظم میں سمونے کی کوشش کرے۔ جب ہم کسی شخص پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اعضاء کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل انسان نظر آتا ہے۔ یہ رجحان کہ ہم مختلف چیزوں کو ایک کل میں ضم کر دیتے ہیں
ہماری ذہنی ساخت کی بنیادی خصوصیت ہے، اور پلوٹینس کے نزدیک یہی رجحان کائنات کی فطرت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت کے بنیادی جوہر کو پانے کے لیے روح کو اپنی تطہیر کرنی پڑتی ہے، ایک اندرونی صفائی جسے افلاطون نے کیتارسس کہا، اور پھر گہری غور و فکر میں داخل ہونا پڑتا ہے، یعنی تھیوریا میں۔ روح کو ظاہری دنیا سے، حسی کائنات سے، اور حتیٰ کہ عقل کی اپنی حدود سے بھی آگے دیکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ وجود کی اصل حقیقت میں جھانک سکے۔ یہ کسی بیرونی سفر کی بات نہیں بلکہ اندرونی صعود کا سفر ہے، ایک ایسا ارتقاء جو باہر نہیں بلکہ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ پلوٹینس کے مطابق تمام حقیقت کی بنیاد ایک اولین وحدت تھی جسے وہ دی ون کہتا ہے۔ ہر شے اپنی موجودگی اسی ازلی وحدت کی مرہون منت ہے۔ چونکہ دی ون سادگی کی انتہا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس میں صفات اور ذات کی کوئی تقسیم نہیں، وہ محض ہے، نہ کسی نام سے موسوم، نہ کسی وصف سے محدود۔ پلوٹینس نے کہا، اگر ہم واقعی دی ون کو سمجھنا چاہیں تو خاموشی ہی سب سے سچا بیان ہے۔ اسے موجود کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ وہ وجود سے ماورا ہے، ایک ایسی ہستی جو ہر شے بھی ہے اور کسی شے کی مانند بھی نہیں۔ یہی وہ تصور ہے جو تاریخ مذہب میں بار بار مختلف شکلوں میں ابھرتا ہے۔ تاہم پلوٹینس کے مطابق یہ خاموشی پوری حقیقت نہیں۔ اگر دی ون مکمل طور پر پوشیدہ ہوتا تو انسان کبھی الہی علم تک نہ پہنچ پاتا۔ اس لیے دی ون نے اپنی سادہ وحدت سے ماورا ہو کر خود کو کسی حد تک آشکار کیا تاکہ ناقص مخلوقات جیسے انسان اسے کسی درجے میں سمجھ سکیں۔ اس ظہور کو پلوٹینس نے وجد کہا، ایک ایسی خودی سے بے خودی جو خالص فیاضی سے جنم لیتی ہے۔ دی ون کسی چیز کا خواہش مند نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں، وہ کامل ہے، اور اپنی اسی کمال کی زیادتی میں، اپنی فیاضی میں اس نے کائنات کو وجود بخشا۔ مگر یہ کوئی ذاتی یا شخصی عمل نہیں، دی ون انسانی اوصاف سے بالاتر ہے۔ پلوٹینس نے اس ظہور کو سمجھانے کے لیے قدیم اساطیر کے اشعالی عمل کے استعارے استعمال کیے، جیسے سورج کی روشنی پھیلتی ہے یا آگ کی گرمی اپنے مرکز سے باہر کی سمت جاتی ہے، قریب جاؤ تو حرارت بڑھتی ہے۔ اس نے دی ون کو دائرے کے مرکز سے تشبیہ دی جو اپنے اندر لامحدود دائروں کے امکان رکھتا ہے، یا پھر ایک پتھر کے تالاب میں گرنے سے پیدا ہونے والے لہروں کی طرح مرکز سے نکلتی ہوئی مگر اصل مرکز سے دور ہوتے ہوئے کمزور۔ تاہم قدیم اساطیر کے برعکس پلوٹینس کے نزدیک ہر اگلا اخراج اپنے ماخذ سے کمزور اور کم کامل ہوتا ہے۔ دی ون سے جو پہلی دو اشیائیں نکلتی ہیں وہ بھی الہی ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے انسان خدا کو جان سکتا ہے اور اس کی موجودگی میں شریک ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں یعنی دی ون، مائنڈ اور سول مل کر ایک الہی تثلیث بناتے ہیں جو کسی حد تک مسیحی عقیدے کی تثلیث سے مشابہ ہے۔ ناؤس یعنی عقل مطلق پہلی تجلی ہے، یہ افلاطون کے عالم مثل کے مترادف ہے۔ یہاں علم فوری اور وجدانی ہے، استدلال سے نہیں بلکہ بصیرت سے حاصل ہوتا ہے، جیسے ہمارے حواس کسی شے کو براہ راست محسوس کرتی ہیں۔ سائیکی یعنی روح ناؤس سے جنم لیتی ہے مگر کمال سے ایک درجہ نیچے ہے۔ اس سطح پر علم منطق استدلال سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس میں وہ سادگی اور یگانت نہیں جو اوپر کی سطح پر ہے۔ سائیکی ہی وہ مقام ہے جہاں سے مادی اور روحانی وجود کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی ہمارے جہان کو کسی حد تک وحدت اور نظم عطا کرتا ہے۔ پلوٹینس کے نزدیک یہ تثلیث دی ون، ناؤس اور سائیکی کسی بیرونی خدا کی نمائندگی نہیں کرتے۔ الہی وجود ہی تمام حقیقت کا مجموعہ ہے، خدا ہر چیز میں ہے، اور باقی تمام موجودات صرف اسی وقت موجود ہیں جب وہ اس ازلی وحدت میں شریک ہوتی ہیں۔ مگر یہ پھیلاؤ، یہ اشاع ہمیشہ جاری نہیں رہتی۔ ہر حرکت ظہور کے مقابل ایک رجوع کی حرکت بھی ہے، واپسی دی ون کی طرف۔ چونکہ ہر شے کی اندر وحدت کی طلب موجود ہوتی ہے، اس لیے تمام موجودات آخرکار اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں۔ یہ واپسی بھی کسی بیرونی صعود کی نہیں بلکہ اندرونی نزول کی صورت ہے، شعور کی گہرائیوں میں اترنے کی۔ روح کو اپنی بھولی ہوئی سادگی یاد کرنی ہوتی ہے، اپنی اصل پہچان واپس حاصل کرنی ہوتی ہے۔ چونکہ تمام روحیں ایک ہی حقیقت سے جڑی ہیں، پلوٹینس نے انسانیت کو ایک کوئر سے تشبیہ دی، ایک ایسا گانا جو اپنے رہنما کے گرد دائرہ بنائے کھڑا ہو۔ اگر کوئی ایک آواز بے توجہی دکھائے تو سارا ہم آہنگ بگڑ جاتا ہے، لیکن اگر سب اپنی نگاہ رہنما پر مرکوز رکھیں تو وہ مل کر وہی گیت گاتے ہیں جو گایا جانا چاہیے، اور یوں اپنی اصل وحدت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔
دی ون ایک ایسی مطلق وحدت ہے جو مکمل طور پر غیر شخصی ہے۔ اس میں کوئی جنس نہیں، نہ مردانگی، نہ زنانگی، اور نہ ہی اسے انسانوں سے کوئی دلچسپی یا آگئی ہے۔ اسی طرح پلوٹینس کے فلسفے میں عقل کو مذکر اور روح کو مؤنث تصور کیا گیا، گویا اس نے قدیم یونانی تصور توازن جنسیات کو برقرار رکھنے کی ایک ہلکی سی کوشش کی ہو، مگر یہ وحدت بائبلی خدا کے برعکس انسان سے ملاقات کے لیے باہر نہیں آتی، نہ رہنمائی کرتی ہے، نہ محبت کرتی ہے، نہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اسے اپنے سوا کسی اور چیز کا شعور نہیں۔ اس کے باوجود کبھی کبھار انسانی روح ایسی وجدانی کیفیت سے گزرتی ہے جس میں اسے دی ون کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ پلوٹینس کا فلسفہ کسی منظم منطق کا نہیں بلکہ ایک روحانی جستجو کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہر شے کو پیچھے چھوڑ کر صرف اسی ایک حقیقت پر مرتکز ہو جائیں، خود کو اس کے ساتھ ایک کر لیں، اپنے تمام بوجھ اتار پھینکیں، زمین کی قید سے نجات پانے کی جلدی کریں اور اپنی ہستی کو ہر ذرے سے خدا کو گلے لگائیں، یہاں تک کہ ہمارے وجود کا کوئی حصہ اس سے الگ نہ رہے۔ وہاں ہم خدا کو اور خود کو دیکھیں گے، گویا قانون فطرت کے تحت ظاہر ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو نور سے بھرپور دیکھیں گے، یا یوں کہیے خود روشنی بن جائیں گے اور حقیقی معنی میں ایک خدا بن جائیں گے۔ یہ خدا کوئی بیرونی ہستی نہیں بلکہ انسان کی اپنی بہترین خودی ہے۔ پلوٹینس کے الفاظ میں یہ نہ علم سے حاصل ہوتا ہے، نہ عقل کی جستجو سے، بلکہ ایک ایسی موجودگی سے جو ہر فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ جب مسیحیت ابھر رہی تھی اس وقت دنیا پر افلاطونی تصورات کی گہری چھاپ تھی، لہٰذا جب مسیحی مفکرین نے اپنے روحانی تجربات کو فلسفیانہ زبان دینے کی کوشش کی تو انہوں نے فطری طور پر پلوٹینس اور اس کے بعد کے نیو افلاطونی مفکرون سے رہنمائی لی۔ ایک ایسی روشنی یا معرفت کا تصور جو غیر شخصی ہو، انسانی صفات سے ماورا ہو، مگر انسان کی فطرت میں مضمر ہو۔ یہ خیال ہندو اور بدھ فلسفوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ پلوٹینس خود ہندوستان جا کر ان تعلیمات کو سیکھنے کا خواہش مند تھا، اس لیے اگرچہ بظاہر مختلف مذاہب میں فرق دکھائی دیتا ہے، لیکن جب انسان مطلق حقیقت پر غور کرتا ہے، چاہے اسے نروان کہے، برہمن، دی ون یا خدا، تو اس کا تجربہ ایک سا ہوتا ہے۔ ایک ایسی موجودگی کا احساس، ایک وجد اور ایک ہیبت جو انسانی ذہن کی گہری فطری کیفیت ہے۔ اسی دوران مسیحی دنیا کے اندر ایک تضاد پیدا ہونے لگا۔ کچھ لوگ یونانی فکر سے مفاہمت چاہتے تھے جبکہ دوسرے اسے شیطانی اثر سمجھتے تھے۔ سن 170 عیسوی کے آس پاس جدید ترکی کے علاقے فریجیا میں ایک شخص مونتانوس نبی بن کر ابھرا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا میں خود خداوند قادر مطلق ہوں جو انسان پر نازل ہوا، میں ہی باپ ہوں، بیٹا ہوں اور روح القدس ہوں۔ اس کے ساتھی خواتین پرسلا اور میکسملا بھی الہی مظاہر ہونے کا دعویٰ کرتی تھیں۔ مونتانس کی تحریک ایک شدت پسندانہ قیامت خیز عقیدہ تھی جس میں خدا کا تصور سخت، انتقامی اور خوفناک تھا۔ اس کے پیروکاروں پر لازم تھا کہ دنیا سے منہ موڑ لیں، تجرد اختیار کریں اور شہادت کو خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ سمجھیں۔ ان کے نزدیک ایمان کی خاطر اذیت ناک موت دراصل ایک مقدس جنگ تھی جس سے مسیح کی واپسی تیز ہو جائے گی۔ فریجیا، تھریس اور شام اور گل موجودہ فرانس میں یہ تحریک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شمالی افریقہ میں اس کی جڑیں سب سے مضبوط تھیں، ایک ایسا خطہ جو قدیم زمانے سے ان خداؤں کا عادی تھا جو انسانی قربانی چاہتے تھے۔ وہاں کا قدیم بت بعل اسی نوعیت کا تھا جس کی پوجا میں پہلوٹی کے بچوں کی قربانی دی جاتی تھی اور جسے رومی حکومت نے دوسری صدی میں دبا دیا تھا۔ یہ تحریک آخرکار لاطینی کلیسا کے ممتاز عالم ترتولیان کو بھی اپنی جانب کھینچ لائی۔ مشرق میں جہاں کیلمنٹ اور اویجن محبت، عقل اور روحانی سکون کے ذریعے خدا سے وصل کی بات کر رہے تھے، وہیں مغرب میں خدا کا تصور زیادہ سخت، خوفناک اور خونی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایک ایسا خدا جو نجات کے لیے اذیت اور موت کا تقاضا کرتا تھا۔ مغربی کلیسا میں ابتدا ہی سے یہ رجحان موجود تھا کہ ایمان کو سختی اور انتہا پسندی سے جوڑا جائے، لیکن مشرقی دنیا میں مسیحیت تیزی سے پل پھول رہی تھی۔ سن 235 تک یہ رومی سلطنت کی بڑی مذاہب میں سے ایک بن چکی تھی۔ مسیحیوں نے عظیم کلیسا کا تصور پیش کیا، ایک متحدہ ایمان کا نظام جو نہ انتہا پسندی میں مبتلا تھا نہ انحراف میں۔ انہوں نے گنوسیوں، مارسیونوں اور مونتانیوں جیسے گروہوں کی مایوس کن اور انتہا پسندانہ تعلیمات کو رد کر کے ایک معتدل راستہ اپنایا۔
اب مسیحیت ایک شہری مہذب مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی، جو نہ تو رازدارانہ رسومات کا بوجھ رکھتا تھا، نہ کڑی زہد و ریاضت کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس کی تعلیمات نے ذہین فلسفی مزاج لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو اسے یونانی و رومی فکری دنیا کے مطابق ڈال سکتے تھے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ نیا دین پرکشش تھا۔ اس کی مقدس تحریریں کہتی تھیں کہ مسیح میں نہ مرد ہے نہ عورت، اور یہ کہ شوہر اپنے بیویوں سے ویسی ہی محبت کریں جیسے مسیح نے اپنے کلیسا سے کی۔ یوں مسیحیت نے وہ تمام خوبیاں اپنے اندر جمع کر لیں جو کبھی یہودیت کو ایک پرکشش مذہب بناتی تھیں، مگر ان کے ساتھ وہ سختیاں نہیں رکھتی تھیں جو ختنہ اور شریعت کے قوانین کی صورت میں موجود تھیں۔ مشرق اقوام کو چرچ کی فلاحی سرگرمیوں اور مسیحیوں کے باہمی ہمدردانہ رویے نے خاص طور پر متاثر کیا۔ مسلسل ظلم و جبر کے زمانے میں کلیسا نے ایک ایسی منظم اور ادارہ جاتی ساخت بھی پیدا کر لی تھی جو خود سلطنت روم کی طرح جامع اور طاقتور تھی۔ بین الاقوامی ہماگیر، مختلف نسلوں پر مشتمل اور مؤثر نظم و نسق کے ساتھ دراصل کلیسا اب ایک مصغر رومی سلطنت بن چکا تھا۔ یوں مسیحیت ایک مضبوط اور منظم قوت بن گئی جو سلطنت میں استحکام کا باعث بنتی نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رومی بادشاہ قسطنطین نے 312 عیسوی میں ملیون برج کی جنگ کے بعد خود مسیحی مذہب اختیار کر لیا اور اگلے ہی سال مسیحیت کو قانونی حیثیت دے دی۔ اب مسیحیوں کو جائیداد رکھنے، کھل کر عبادت کرنے اور عوامی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرنے کی اجازت مل گئی۔ اگرچہ بت پرستی مزید 2 صدیوں تک رائج رہی، مگر رفتہ رفتہ مسیحیت سلطنت روم کا سرکاری مذہب بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی نئے نو مسلم افراد کی ایک بڑی تعداد چرچ میں داخل ہونے لگی، جن میں سے اکثر کا مقصد روحانی نجات سے زیادہ معاشی یا سیاسی فائدے حاصل کرنا تھا۔ یوں وہ چرچ جو ابتدا میں ظلم و جبر کا شکار ایک مظلوم فرقہ تھا اور مذہبی آزادی کی بھیک مانگتا تھا، اب طاقت کے نشے میں اپنی ہی شریعت اور عقائد پر زبردستی عمل کروانے لگا۔ مسیحیت کی فتح کے اسباب پوری طرح واضح نہیں، مگر اتنا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ رومی سلطنت کی حمایت کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہ تھی۔ تاہم یہ سرپرستی اپنے ساتھ نئے مسائل بھی لائی۔ مسیحیت جو بنیادی طور پر آزمائش اور مصیبت کے زمانوں کا مذہب تھی، خوشحالی میں کبھی پل پھول نہیں سکی۔ قسطنطین نے اگر چرچ میں امن قائم کیا، لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اندرونی اختلافات نے سر اٹھایا۔ عقیدہ خدا کی تشریح پر ایک شدید تنازع نے جنم لیا اور مسیحی دنیا 2 تلخ اور باہم متصادم گروہ میں بٹ گئی۔